کہ انڈیا جو فارن منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ڈاکٹر جے شنکر صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ اگر ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ آسٹریا میں گئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے پاکستان جو ہے دیٹ از این ایپی سینٹر آف ٹیررزم. تو وہاں پہ جو ہوسٹ تھا اس نے روکا اور کہا کہ پوچھا اس کی ڈیٹیلز مزید پوچھیں تو انہوں نے کہا میں ڈپلومیٹ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوں، میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ رہا ہے تو ویسٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے جو ہے پاکستان کو، اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا رہا ہے. یہ یکا یک جو ہے بھارت کے جو فارن منسٹر ہیں، جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی وہ امریکہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان اور بھارت کے جو مسائل میں جو معاملات خراب تھے تو پاکستان کو سپورٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں وہ زیادہ اگریسو ہیں؟ کیا وہ G20 کی لیڈرشپ کی وجہ سے زیادہ اگریسو ہیں کیونکہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ویسٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں اباؤٹ رشیا کہ بھائی ہمارے لیے کیوں رشیا امپورٹنٹ اینڈ آل دیٹ، کیونکہ ان کا تیل کا بھی مسئلہ ہے ویسٹ کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں تیل نہ لیں، اس طرح کی چیزیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ یہ جو ایک بھارت کی جو لیڈرشپ ہے پرٹیکولرلی ڈاکٹر جے شنکر جہاں جاتے ہیں، یا کہ پھر وہ بلاول بھٹو زرداری کی کچھ اسٹیٹمنٹس بھی ہیں جو انہوں نے بڑی ٹف دی ہیں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے سر؟ دیکھیں جی، اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. 3 بڑی وجوہات جو میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکلی انڈیا کی سنس 1990s ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے. انڈیا کا آپ کوئی فارن افیئرز کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں کسی طرح کا کمیونکے، کوئی بیان، کوئی چیز، تو اس میں آپ کو یہ 2-3 لفظ جو ہیں ٹیررزم، سنیک پٹ، ایپک سینٹر، ڈکٹیٹرشپ، یہ آپ کو نظر آئیں گے پاکستان کے تناظر میں. دوسرا اس کا جو وجہ ہے وہ ہے پاکستان کے ڈیپننگ قسم کے کرائسس جو ڈیپر اینڈ ڈیپر ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک ایسی کنٹری ہے جس کو آپ اس کھاتے میں ڈال سکتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے اور بہت بڑی انسرٹنٹی کا شکار ہے. ناٹ بیکاز آف انڈیا یا اینی باڈی ایلس، بلکہ یہ ان کا جو انٹرنل اپنے کانفلکٹ چل رہے ہیں اور جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے اس کے ساتھ جو ان کی اکنامک پرابلمز ہیں. اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک پرابلمز ان کو جمع کر کے تو دیکھیں کہ جو پاکستان کی خواہشات ہیں انٹرنیشنل جو پالیٹکس میں یا ڈپلومیسی میں، وہ اس سے میچ نہیں کرتی. اور تیسری جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں بلاول بھٹو ایک نئے خون کے طور پہ جو سامنے آئے ہیں، ایک نئی لینگویج اور نئے جوش و خروش کے ساتھ. اور ابھی ریسنٹلی 2-3 انٹرویو انہوں نے جو دیے ہیں جس میں انہوں نے بڑا ایگریسو قسم کا سٹینڈ لیا ہے انڈیا کے حوالے سے. اور اسپیسیفکلی ایک انٹرویو میں جس میں انہوں نے کہ یہ کہا ہے کہ جو رشیا کے وہ سوال تھا رشیا کے تناظر میں، تو اس نمائندے نے سوال کیا تھا کہ جی آپ جو ہے یہ یوکرین کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور ہیومن رائٹس، اور UN سیکرٹری جنرل نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ ایگریشن ہے، تو آپ کیسے اس کو کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں؟ تو اس نے پھر یہ سوال پوچھا کہ انڈیا کے بارے میں UN سیکرٹری جنرل نے کتنے بیانات دیے ہیں آج تک، کتنی ریزولوشنز آئی ہیں اور کتنی دفعہ ہیومن رائٹس کی رپورٹس آئی ہیں، تو اس پہ آپ نے کیا کیا؟ تو یہ ایک طرح کا ایک کافی عرصے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بعد یہ جو ایک نئی بریک تھرو ہے جس کا جواب میں ظاہر ہے انہوں نے ایک دیا ہے. تو ان 3 فیکٹرز کو اگر آپ جمع کر کے دیکھیں تو مجھے اس میں کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ نئے حالات میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلا حوالہ دیا کہ اس کا پہلا بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ 1990 سے لے کے، یعنی جب کشمیر میں ملیٹنسی کا آغاز ہوا
یا کراس بارڈر ٹیررزم یا انفلٹریشن یا جو نام بھی آپ اس کو دیتے ہیں مختلف حلقوں میں، تو اس وقت سے پہلے کی اگر آپ ساری اٹھا کے دیکھیں تو ڈکٹیٹرشپس تو اس سے پہلے بہت زیادہ رہی ہیں پاکستان میں، جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ یا اس سے پہلے ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ، لیکن ان کے ساتھ کبھی یہ لفظ ایسوسیٹ نہیں ہوا کہ پاکستان کوئی ٹیررزم کا کوئی ایپک سینٹر ہے یا وہاں کوئی پراکسیز تیار ہوتی ہیں یا انڈیا کے حوالے سے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم کا کوئی کام ہوتا ہے۔ یہ تو تب ہوا جب یہ سوویت یونین افغانستان کے ایشو کے بعد جنرل ضیاء نے جو ہے وہ افغانستان سے فارغ ہونے کے بعد اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ انڈیا کی طرف کیا، اور وہاں پہ جو ملیٹنسی کا آغاز ہوا تو اس میں انہوں نے اتنا بلنٹلی کیا کہ انہوں نے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اگر یہ کام جسٹیفائیبل نہیں ہے انٹرنیشنل فورمز پہ تو آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کور میں کرتے۔ اب اس وقت حالت یہ تھی، آپ کو ممکن ہے اتنا اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہ ہو، آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو ملیٹنسی ہے اس کے ٹھیکے دیے جاتے تھے۔ جس کسی کا بھی ملٹری کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق تھا وہ سب کنٹریکٹر بن گیا تھا ملیٹنسی پروموٹ کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل شیخ رشید نے یہ فتح جنگ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جہاں اس کی زمینیں تھی وہاں پہ اس نے ٹریننگ کیمپ کھول لیے تھے، اور وہ کشمیری جو باہر سے آتے تھے بلائے جاتے تھے ان کو لے کے وہاں جاتے تھے اور ان کو وہاں ٹھہرا کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹریننگ اسلحہ وغیرہ دے کے تو پھر واپس بھیجتے تھے۔ اور یہ اتنا اوپن ہوتا تھا کہ ان لوگوں نے پریس کانفرنسز میں اس کا اعتراف کیا کہ ہم یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ چپے چپے پہ ایک ملیٹنٹ کیمپ تھا، اور جس کسی کا بھی کوئی اثر و رسوخ تھا وہ ٹھیکہ لے کے تو یہ بزنس کرتا تھا۔ اور صورتحال یہ بن گئی تھی جس کو انٹرنیشنل جو ویٹنسز ہیں فار ایگزامپل پریس، جس نے خود جا کے اس کو جو ہے وہ آبزرو کیا، وہ یہ تھا کہ آپ علاقہ غیر سے لے کے تو کشمیر کے بارڈر تک درمیان میں 4-5 مختلف قسم کی ملیٹری چیک پوسٹ آتے ہیں، تو آپ علاقہ غیر سے چلیں اور آپ جو ہے وہ جو بارڈرز ہے کشمیر کا اس تک جائیں تو آپ کے اگر پوری گاڑی اسلحہ کی بھری ہوئی ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کھڑکی کھولنے کے بغیر کہ گاڑی میں کیا ہے، اور آپ چیک پوسٹ پہ صرف ایک جو ہے وہ کارڈ لہرا دیں جو کسی کشمیری ملیٹنٹ گروپ کا کارڈ ہو، جو کہ آپ 10 روپے دے کے تو راجہ بازار سے چھپوا سکتے تھے۔ راجہ بازار میں وہ جو نہیں بیٹھے ہوتے باہر جو ریڑی پہ، ان کو جا کے پکچر دیں تو وہ دیں کہ یہ مجھے چھاپ کے اسی وقت بنا کے آپ کو ایک کارڈ دے دیتا تھا، اور وہ کارڈ لے کے تو یہ جو بہت سارے کشمیری گروہ ایک تو یہ کام کرتے تھے اور دوسرا چندے کرتے تھے پورے پاکستان میں، جس کو بھارت نے بعد میں ایک فائنینسنگ ٹیرر فائنینسنگ کا نام دیا کہ لوگ جو ہے وہ جلوس کی شکل میں جاتے تھے بڑی بڑی مارکیٹوں میں چادر لے کے، تو اس پہ پھر مارکیٹوں والے جو ہے وہ پیسے ڈالتے تھے۔ تو جہاں پہ آپ اتنا بلنٹلی اور اس قدر جو ہے نائیو اور اتنے بے سلیقہ طریقے سے اس طرح کا کام کرنا شروع ہو جائیں تو وہ پھر انٹرنیشنلی ڈاکومنٹ ہوا۔ بعد میں جتنے بھی اس پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آرٹیکل آئے، سپیچز ہوئی، فورمز پہ ڈسکشن ہوئے، تو آہستہ آہستہ ایک پورا آپ کا دوسی ہے جس کو آپ کہتے ہیں انڈیا کا بن گیا کہ جی یہ دیکھیں پاکستان میں تو جس طرف آپ نظر دوڑائیں وہاں پہ ٹیررزم کا بندوبست ہو رہا ہے۔ یہ تھا ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کنسسٹنٹلی یہ 2-3 لفظ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا وہ اس وقت سے 90 سے لے کے چلاتے آ رہے ہیں، اور یہ سنیک پیٹ اور ایپک سینٹر والا یہ 2 لفظ جو تھے یہ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے کی بورڈز ہیں پاکستان میں ٹیررزم کے سوال پر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو نئی سچویشن آئی ہے، اس نئی سچویشن میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے۔ اگر ہم اپنے طور پہ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو اکانومی تو بالکل جواب دے چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ $2-4 بلین کی آس پہ زندہ ہیں، آئی ایم ایف سے لیں یا کسی اور سے لیں، لیکن آپ کی
جو دوڑ ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی اس میں تبدیلی نہیں آئی. اس میں اب ٹیٹ فار ٹیٹ ہیں, انڈیا کو ہر محاذ پہ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں, جبکہ لوگ بار بار دہرا کے تھک چکے ہیں بھائی انڈیا کے فارن ریزرو کتنے ہیں, پر کیپیٹا انکم کتنی ہو گئی ہے, جی ڈی پی کیا ہے, ان کے ریسورسز کتنے بن گئے, اس کی پریسٹیج میں کتنا اضافہ ہو گیا, G20 میں آ گیا, اب اولمپک کے خواب دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بتا بتا کے لوگ تھک گئے. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ وہی پرانا کھیل کھیل رہی ہے کہ نہیں ہم اس کو اسی طرح گرائیں گے خالی ہاتھوں سے. اور انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو 2-3 نئی تقریریں لکھ کے دے دی جو وہ جگہ وقت بے وقت پڑھتے ہیں, جس کے نتیجے میں ظاہر ہے انہوں نے ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن ہے. اس میں کوئی نئی چیز مجھے نظر نہیں آتی, اس میں کوئی زیادہ ایگریسونیس یا اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سپیڈ اپ کیا تو میرا ایسا خیال نہیں ہے. میرے خیال میں یہ کنسسٹنٹ پالیسی ہے انڈیا کی. لیڈرشپ کو, جو ملٹری لیڈرشپ تھی, ان کو شاید یہ تھا کہ اگر ہم مجاہدین تیار کر کے سوویت یونین کو افغانستان سے بھگا سکتے ہیں تو ہم شاید کشمیر سے بھی انڈیا کو بھگا سکتے ہیں. دیٹ واز بیسیکلی اے مائنڈ سیٹ. سو پورا ایک ایکو سسٹم پاکستان میں مجاہدین جہاد اور یہ سب کچھ تیار ہوا, اور پھر وہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا. اور پھر اب یہ سارے لون وولف تھے. اب فیصل شہزاد کا جو کیس اسٹڈی ہے, یہ بھی ایک لڑکا کہیں سے اٹھا, یہ سارا امپریس تھا ان چیزوں سے. اس نے کہا جی امریکہ ہی ذمہ دار ہے, اور انہوں نے اس پہ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں, وہ ٹائم سکوئر میں اپنے آپ کو وہ خود نکل کے وہ کہیں جا رہا تھا, آئی تھنک کینیڈا جا رہا تھا یا پاکستان کہیں جا رہا تھا, لیکن اس کو خیر انہوں نے امریکنز کی انٹیلیجنس تو ہے نا, اور انہوں نے پھر اس کو اتار لیا اور اس کو سزا وغیرہ بھی ہوئی. اور میں پتہ چلا کہ اس نے پوری بوم بنانے کا طریقہ کار کہاں سے سیکھا. اب دیکھیں, اب انڈیا کے ہاتھ میں یہ ٹرمینالوجیز, یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر ایک جو پوری کی پوری فریڈم سٹرگل جو تھی, اس کو انہوں نے کیا کیا, اس نے کہا کہ اس کو ایسے کرو کہ لیبل کر دو کہ جی یہ دہشت گردی ہے, کیونکہ انڈیا ایک سوورن ملک ہے, یہ پاکستان ہے. اور جب ہوا کیا کہ جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ دہشت گرد جماعتوں سے لڑنے کی پلاننگ ہوئی ساری, تو امریکنز کو کمپلین شروع ہو گئی, ویسٹ کو کمپلین شروع ہو گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہمارے خرچہ بھی ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سمجھ رہے کہ پاکستان جو ہے وہ مخلص نہیں ہے, اور پاکستان جو ہے وہ از رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ والا سین ہے, اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اور پھر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی, فائٹنگ دا رانگ اینیمی, مطلب اصل دشمن تو پاکستان ہے, بہت کچھ اور بھی لکھا گیا. تو جو سارا پچھلے 10-12-15 سال میں لٹریچر لکھا گیا, تھنک ٹینکس کی رپورٹ آئی, وہ جو ایک نیریٹو بنا, اس نیریٹو نے یہ اسٹیبلش کیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ جہادی جماعتوں کو اور دہشت گرد جماعتوں کو سپانسر کرتا رہا اور سپورٹ کرتا رہا. اب یہاں پہ انٹرنل پاکستان کی بھی لڑائی آتی ہے, اور جہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ایک اور اپروچ تھی, ملٹری لیڈرشپ کی ایک اور اپروچ تھی. اگر آپ کو یاد ہو, آئی تھنک ڈان لیکس جو ہوئی تھی کہ جس میں عمران خان, جس میں نواز شریف جو سابق پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے آئی تھنک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یا کچھ اس طرح کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمیں یہ جو ہے نا اپروچ بند کرنی پڑے گی, اور ہمیں یہ سارا سلسلہ بند کرنا پڑے گا اگر ہم نے واقعی بھارت کے ساتھ اور اس طرح چیزیں چلانی ہیں. تو اگر ہم نے انٹرنیشنل اسی طرح آئسولیٹ ہوں گے, اگر ہم نے یہ دوگلی پالیسی بند نہ کی, اور ہم یہ جو مجاہدین بیچتے ہیں یہ بند کریں, ہمارے کنٹرول میں چیزیں ہونی چاہیے, اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. پھر وہ باتیں میڈیا کو بھی لیک کر دی گئیں, آئی تھنک نون لیک سے کی گئیں, اور وہ ڈان میں آ گئیں. اور پھر انہوں نے اس وقت سٹوری لگی سیریل المائدہ کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ دہشت گردی جو ہے نا ان کو بند کریں, نہیں تو پھر انٹرنیشنل آئسولیشن کے لیے تیار ہوں. تو یہ اب انڈیا نے سارے ایکو سسٹم جو پاکستان میں تھا اس کا فائدہ لیا, کشمیر جو مجاہدین تھے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے کہا جی کہ آپ اگر آرمڈ جو مسلح گروہ ہیں اگر آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں تو پھر ان کو بھی کہیں, پھر ساری دنیا کو ماننا پڑا. اور پاکستان جو ہے وہ اس کو اس سارے پروسیس سے نکلتے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا. کرنچ ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے,
सिविल मिलिट्री मामलात हैं। इमरान खान इस वक़्त बंदूकें लेके फ़ौज के ऊपर तानी हुई हैं, फ़ौज ने जो है इमरान खान पे तानी हुई हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट एंड देन पाकिस्तान जो है इस वक़्त जो है वो टीटीपी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। सारी दुनिया तो अफ़गानिस्तान से निकल के जाके अपने कारोबार करने के लिए अमेरिका यूक्रेन की वॉर में मसरूफ़ हो गया और सारा कुछ और तरफ हो गया और पाकिस्तान वहीं बैठ के आज भी कह रहा है जी हम दहशतगर्दी से लड़ेंगे, जी हम दहशतगर्दी से लड़ेंगे। तो वो उन्होंने कहा जी देखें आज भी टीटीपी और ये जो दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान में है तो इंडिया के पास वो जो जवाब है वो बात जो है वो ऑलरेडी है। सो इंडिया ने ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो डिस्कोर्स डेवलप हुआ पाकिस्तान के बारे में उस डिस्कोर्स का फायदा उठाया और उन्होंने कहा जी कि वो देखें एपिक सेंटर। अब इंडिया तो नहीं ये कह रहा था, ये तो वो तो वेस्टर्न मीडिया कह रहा था, ये तो अब फरीद जकरिया CNN कह रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है, थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि भाई देखो ये पाकिस्तान जो है ये एपिक सेंटर है टेररिज्म का। और फिर हमारे पास हर रोज़ जो हमारी लीडरशिप के लिए चीज़ें जो हैं वो मुश्किल होती गई। फिर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन किए, फिर उन्होंने हटाया। अब पाकिस्तान ने वो सारे काइनेटिक ऑपरेशन तो कर लिए, फ़ौजियाँ तो फ़ौज तो लड़ पड़ी, लेकिन इनको ख़त्म भी काफ़ी हद तक कर दिया। लेकिन जो प्रॉब्लम रहा वो तो था कि ये सारे नज़रियाती लोग थे जो दहशतगर्द हैं, ये जो मुजाहिदीन हैं, ये जो जहाज जिन्होंने किया वो समझते हैं कि जी ठीक है ये इस तरह की रियासत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश ही नहीं किया हुआ कि रियासत किस तरह की होनी चाहिए। और अगर मौलवियों से फतवे लिए भी हैं तो वो फतवे इस तरह के लिए हुए हैं कि बस वो ना होने के बराबर है। जनरल पब्लिक ने उसको बाय नहीं किया, ऊपर ऊपर हमने वो